اللہ الرحمن الرحیم۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے۔ مبارک ہو مومنوں، پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ جی ناظرین کرام، آ رہا ہے وہ برکتوں والا، رحمتوں والا، بڑی فضیلتوں والا، وہ جنت طلب کرنے والا، وہ دوزخ سے نجات دینے والا، وہ بخشش کا سوال کرنے والا، وہ مہینہ جس کے اندر رب گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آ رہا ہے وہ ماہ رمضان جس کے اندر دن رات رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ جی ناظرین کرام، ماہ رمضان کی آمد ہے، وہ خوشیوں والا مہینہ، وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، جس کے متعلق منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے ہیں کہ وہ اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی، یا اللہ وہ کون سے نور ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ گویا کہ رمضان کا نور اور قرآن کا نور یہ بندے کو قبر کے نقصان اور قیامت کے نقصان سے بچائیں گے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ماہ شعبان کے آخری دن فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر روزوں کو فرض کیا ہے اور آگے فرمایا کہ اس میں نیکی کا جو کام کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیے ہوں، اور اس مہینے کے اندر اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی یہ اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ اگر اس مہینے کے اندر فرض ادا کیے جائیں تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور نیکی کی جائے تو فرض کے برابر اس نیکی کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ اس پر نور اور مبارک مہینے کے متعلق فرمایا گیا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ پاک کسی بندے کی طرف نظر فرماتا ہے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ہوتے ہیں اللہ ان کے مجموعے کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے نور کی تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے کہ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ رب کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہمیں نصیب ہونے جا رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس مبارک مہینے کے اندر رب کی رحمتوں کو سمیٹیں، اس کے فضل کو سمیٹیں، گناہوں سے بچیں، نیکیوں والے کام کریں، کیونکہ یہ ایسا عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جو بندہ رب سے جو چیز طلب کرتا ہے رب عطا فرماتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیوں والے کام کریں، زیادہ سے زیادہ رب کو راضی کرنے والے کام کریں۔ دن کے اندر روزہ تو فرض ہے ہی ہے، راتوں کو عبادت کی جائے، رات کو نوافل نماز تسبیح کا بندوبست کیا جائے۔ پہلے سے اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ سحری کے لیے ویسے بھی تو اٹھنا ہے، کیوں نہ 10 منٹ پہلے اٹھ کر وضو کر کے تہجد کی نماز ادا
کر لیں تو اس سے پورا مہینہ تہجد پڑھنا بھی نصیب ہو جائے گا، روزہ رکھنا بھی نصیب ہوگا، رات کو نماز تراویح پڑھنا بھی نصیب ہوگا، تو پھر رب کا کتنا فضل اور کرم ہم پر ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس مہینے کے اندر رب کی رحمتوں، اس کے فضل کو سمیٹیں گے اور دن رات اس کو راضی کرنے والے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ آپ کو اور ہمیں سب کو اپنی رضا کے مطابق رب تعالی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔